سیلاب جنوبی پنجاب میں تباہی مچانے لگا۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح مسلسل بلند، بارش بھی مشکلات بڑھانے لگی۔ ملتان کے علاقے جلال پور پیروالا کے دلخراش مناظر، بچے کئی فٹ پانی عبور کر کے علاقے سے باہر نکلنے کی جدوجہد کرتے دکھائی دیے۔ امداد ڈھونڈتے دیہاتی حسرت و یاس کی تصویر بنے ہیں، لوگ چھتوں پر پناہ لیے پر مجبور ہیں۔ بھارت نے دریائے ستلج میں آج مزید پانی چھوڑ دیا، ایک اور بڑے ریلے کا خدشہ۔ بھارتی ہائی کمشنر نے دریائے ستلج میں ہائی فلڈ الرٹ جاری کر دیا۔ ہریکی اور فیروز پور سے نیچے بڑے سیلاب کا خدشہ۔ ضلع بہاول نگر میں سیلابی ریلا 145 دیہات ڈبو گیا۔ بستی اللہ بخش کا حفاظتی بند بھی ٹوٹ گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے پنجاب میں زرعی ایمرجنسی کے نفاذ اور کسانوں کے بجلی کے بل معاف کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا ہم نے عالمی اداروں سے مدد مانگنے میں دیر کر دی، حکومت فوری اپنا مقدمہ اقوام متحدہ لے کر جائے۔ اور کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، لانڈھی، ملیر، ایئرپورٹ، گلستان جوہر سمیت مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، برسات کا سلسلہ بدھ تک جاری رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان نے کبھی جارحیت کا راستہ نہیں اپنایا، ہمیشہ خطے میں امن کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عثمان بخاری نے کہا پنجاب میں سیلاب سے 60 افراد جاں بحق ہوئے، 4335 دیہات اور 42 لاکھ افراد متاثر ہوئے، 21,47,000 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا، 18 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر کاشت فصلوں کو سیلاب سے نقصان پہنچا۔ لاہور میں موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ تیز برسات ہونے پر گھبرا کر ایک ساتھ دفاتر، دکانوں اور گھروں سے نہ نکلیں، میئر کراچی مرتضی وہاب کی اپیل۔ کہا لوگوں کے گھبرا کر ایک ساتھ ورک پلیسز سے نکلنے سے سڑکیں جام ہوتی ہیں۔ 19 اگست کی بارش میں بھی لوگوں کے ایک ساتھ نکلنے سے سڑکیں چوک ہوئی تھیں۔ 19 اگست کی بارشوں میں جن نالوں میں رکاوٹ آنے کی وجہ سے فلڈنگ کی صورتحال ہوئی تھی، اس سے نمٹنے کی تیاریاں کر لی ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا بیرونی آڈٹ کرا لیا، ان کے لیے سیکیورٹی کی 9 گاڑیاں مختص تھیں، کم کر کے 2 کر دی، باقی ججوں کے لیے بھی یہی ہوگا۔ جوڈیشل کانفرنس سے خطاب میں چیف جسٹس نے کہا عدلیہ میں چھٹیاں 1 مہینے کی ہی ہوتی ہیں، ضرورت کے تحت انہیں 3.5 ماہ میں پھیلایا جا سکتا ہے۔ مقررہ چھٹیوں کے علاوہ ججوں کو باقاعدہ درخواست دینا ہوگی۔ پہلے چیف جسٹس کوئی بھی مقدمہ کبھی بھی مقرر کر سکتے تھے، اب ان کے لیے ایسا کرنا آسان نہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس۔ اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس نے سپریم کورٹ رولز 1980 کے جائزہ کمیٹی کی کاوشوں کو سراہا۔ سپریم کورٹ کے 4 ججز نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ کر رولز منظوری کے طریقہ کار پر اعتراض کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ نے خط میں لکھا رولز منظوری کے لیے کبھی فل کورٹ کے سامنے نہیں رکھے گئے، رولز معمول کی کارروائی نہیں کہ سرکولیشن کے ذریعے منظور کیے جائیں، آئین کے تحت ہونے والے اقدامات سرکولیشن کے ذریعے نہیں ہو سکتے۔ رولز منظوری کے لیے فل کورٹ بلانا اتنا غیر اہم تھا تو ترمیم کے لیے اجلاس کیوں بلایا؟ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی گفتگو کے دوران سوال کرنے پر پی ٹی آئی کارکنان کا صحافی پر تشدد، صحافیوں نے علیمہ خانم کی میڈیا سے گفتگو کا بائیکاٹ کر دیا، پولیس نے تشدد کرنے والوں کو حراست میں لے لیا۔ توشہ خانہ کیس 2 میں مزید 3 گواہان کے بیانات قلمبند جرا مکمل، عدالت نے آئندہ سماعت پر استغاثہ کے مزید 2 گواہان کو طلب کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو اڈیالہ جیل میں قائم عدالت میں پیش کیا گیا۔ کمیٹیوں سے استعفوں کے فیصلے کے پیچھے بانی پی ٹی آئی کے قریبی عزیزوں کی منشا شامل ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے پی ٹی آئی ارکان کے استعفوں کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سمیت دیگر کمیٹیوں میں پی ٹی آئی ارکان کے خلاف رپورٹس دی گئی. انہیں بتایا گیا کمیٹیوں میں پی ٹی آئی کے ارکان حکومت کی مرضی کی بات کرتے ہیں. بانی کی فیملی ممبر سمجھتی ہیں جنید خان کو بشرا بی بی کی سفارش پر پارٹی اور اسمبلی میں عہدے ملے. بانی کی فیملی ممبر اور کے پی حکومت شیخ وقاص کو پی اے سی کا سربراہ بنانا چاہتے تھے. بنوں میں ہونے والے خودکش حملوں میں بھی افغان شہری ملوث نکلے. افغان میڈیا کے مطابق گزشتہ ہفتے بنوں میں حملہ کرنے والے 5 میں سے 3 دہشت گرد افغانستان کے شہری تھے. افغان انٹرنیشنل کے مطابق گزشتہ ہفتے 5 خودکش حملہ آوروں نے پاکستان کی فورسز پر بنوں میں حملہ کیا. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاکستان مخالف فتنہ ہندوستان کی کارروائیوں میں 70 سے 80% افغان ہوتے ہیں. وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں دہشت گرد حملوں سے متعلق افغانستان کو شواہد دیے گئے ہیں. بہت سے افغان شہری بھی براہ راست حملوں میں ملوث ہیں. پاکستان سٹاک مارکیٹ نے نئی تاریخ رقم کر لی. 100 انڈیکس نے 1,56,000 کی حد عبور کر لی. انڈیکس 1810 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,56,087 پوائنٹس پر بند ہوا. دوران کاروبار 1922 پوائنٹس تک کا اضافہ دیکھا گیا. ایرانیوں کا علامہ اقبال کو اقبال لاہوری کہنا اچھا لگتا ہے. نون لیگ کے صدر نواز شریف کی ایرانی سفیر سے گفتگو. کہا سابقہ دور میں ہمسایوں سے تعلقات اچھے نہیں تھے، اب اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ایرانی قونصل جنرل بھی موجود تھے. مریم نواز نے کہا ایرانی صدر کے دورے نے باہمی شراکت داری کو مزید فروغ دیا. ایران نے بہادری سے جنگ لڑی. والد بھی ہمیں ایران کے لیے دعا کرنے کا کہتے رہے. مطالعے کے دوران خصوصی طور پر فارسی کا مضمون پڑھا. ایرانی سفیر نے کہا کہ ایرانی حکومت اور عوام جنگ میں حمایت پر پاکستانی لیڈرشپ اور عوام کے شکر گزار ہیں. 9 نومبر کو ایران میں اقبال ڈے منایا جائے گا. ایران کے میوزیکل بینڈ پاکستان کا دورہ کریں گے. متحدہ عرب امارات کی بحری افواج کے کمانڈر کو اعزاز دینے کی تقریب. صدر آصف علی زرداری نے یو اے ای بحری افواج کے کمانڈر میجر جنرل حمد عبداللہ کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا. متحدہ عرب امارات کی بحریہ کے کمانڈر کی جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز آمد. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات. یو اے ای کے امیر البحر نے پاکستان کی مسلح افواج کے پیشہ ورانہ معیار کو سراہا. میجر جنرل حمد عبداللہ کی ہیڈ کوارٹرز میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے بھی ملاقات ہوئی. پاکستان اور یو اے ای کے درمیان دفاعی تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق. آٹھ ستمبر کا دن پاک بحریہ کے نام. جب 7 اور 8 ستمبر کی درمیانی شب پاک بحریہ نے بھارتی نیول بیس کوارکا پر حملہ کیا اور صرف 4 منٹ میں بھارتی نیول بیس آگ کا ڈھیر بن گیا. پاک بحریہ کی شدید بمباری سے بھارتی ایئر فورس کا ریڈار زمیں بوس ہو گیا. آپریشن سومنات میں پاک بحریہ کے 7 جنگی جہازوں نے حصہ لیا جن میں PNS بابر، خیبر، بدر، جہانگیر، عالمگیر، شاہجہاں اور ٹیپو سلطان شامل تھے. پاک بحریہ نے مارکہ حق کے حوالے سے ڈاکیومنٹری جاری کر دی. صدر اور وزیر اعظم کا پاک بحریہ کے افسران و جوانوں کی بہادری اور خدمات کو خراج تحسین. صدر زرداری نے پیغام میں کہا 1965 کی جنگ میں پاک بحریہ نے جرت اور ہمت کی نئی تاریخ رقم کی. آپریشن سومنا دشمن کے لیے خوف اور پاک بحریہ کے لیے فخر کی علامت ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاک بحریہ کی تاریخ بہادری کی داستانوں سے بھرپور ہے. حالیہ مارکہ حق میں پاک بحریہ نے بڑی کامیابی سے اپنی تیاری اور عزم کا عملی ثبوت کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ بحری محاذ پر جرت و قربانی کا نیا باب رقم کرنے والے جانباز قوم کے ہیرو ہیں. عوامی مسائل کے حل کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی کھلی کچہری. لوگوں کی بڑی تعداد نے وزیر اعلیٰ کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا. سرفراز بگٹی نے کہا ہمیں عام آدمی کے مسائل کا احساس ہے، حل کے لیے پرعزم ہیں. دہشت گردی اور بیڈ گورننس بڑے چیلنجز ہیں.
سیاسی سٹیک ہولڈرز کو صورتحال کی نزاکت کا احساس کرنا ہوگا. بلوچستان کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلنے کو تیار ہے. وزیراعلیٰ کے پی نے احساسی پینشن سسٹم کے اجراء کی منظوری دے دی. 1 جنوری سے نافذ العمل ہوگا. علی امین گنڈاپور کہتے ہیں آن لائن نظام سے پینشنرز کو پینشن کے لیے دفاتر کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے. صوبے کو حقیقی معنوں میں ڈیجیٹل پختونخوا بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. اب تک 36 مختلف عوامی خدمات کو آن لائن کر دیا گیا ہے. ملک میں سونے کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں. فی تولہ سونا 6,100 روپے مہنگا ہو کر 3,84,000 روپے پر پہنچ گیا. 10 گرام سونے کی قیمت میں 5,230 روپے اضافہ 3,29,219 روپے پر فروخت ہو رہا ہے. بین الاقوامی مارکیٹ میں سونا $61 اضافے سے بلند ترین سطح $3,613 فی اونس کا ہو گیا. مودی نے بھارتی پنجاب ڈبو دیا. سکھ مودی حکومت کے خلاف برس پڑے. سکھ کسانوں کا کہنا ہے یہ قدرتی آفت نہیں انسانی غفلت اور سیاسی فیصلہ ہے. وزیراعلیٰ بھگوت مان اور لیفٹیننٹ جنرل ڈھیلو نے سکھوں سے غداری کی. بی جے پی حکومت نے پاکستان ڈبونے کے لیے مشرقی پنجاب ڈبو دیا. سکھ کسانوں نے عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. غزہ میں اسرائیلی فورسز کے حملوں میں مزید 65 فلسطینی شہید 300 سے زائد زخمی ہیں. امدادی مراکز میں 14 افراد صہیونی گولیوں کا نشانہ بن گئے. 2 بچوں سمیت 6 افراد بھوک سے دم توڑ گئے. شمالی غزہ میں حماس کے حملے میں 5 اسرائیلی فوجی ہلاک. ٹینک کو بارودی مواد سے نشانہ بنایا گیا. مقبوضہ بیت المقدس کے علاقے رامات میں بس اسٹیشن پر حملے میں 6 اسرائیلی ہلاک. حماس ہتھیار ڈال کر یرغمالی رہا کرتے تو غزہ میں جنگ فوری ختم ہو سکتی ہے. اسرائیلی وزیر خارجہ کی پیشکش. حماس نے اسرائیل کو تجویز مسترد کر دی. حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل اپنی فوج غزہ سے نکالنے پر راضی ہو جائے تو تمام یرغمالی رہا کر دیں گے. امریکی صدر کی حماس کو آخری وارننگ. سوشل میڈیا پیغام میں لکھا اسرائیلی مغوی فوری رہا کیے جائیں. ہر کوئی مغویوں کی رہائی اور اس جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے. اسرائیل نے میری شرائط تسلیم کر لی ہے. حماس بھی شرائط تسلیم کرے. یہ میری آخری وارننگ ہے. دوسری وارننگ نہیں آئے گی. کینسر کے مریضوں کے لیے امید کی نئی کرن. روس نے انٹیرومکس نامی ویکسین تیار کر لی. دوا نے ابتدائی کلینکل ٹرائلز میں 100% کامیابی دکھائی ہے. یہ خاص طور پر بڑی آنت کے کینسر پر آزمائی گئی. ماہرین کے مطابق نتائج ناقابل یقین حد تک مؤثر اور محفوظ ہیں، لیکن ماہرین ابھی محتاط ہیں اور مزید کلینکل جانچ کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں. پاکستان نے افغانستان کو ہرا کر ٹرائی سیریز اپنے نام کر لی. افغانستان کی ٹیم 142 رنز کے تعاقب میں 66 رنز پر ڈھیر ہوئی. محمد نواز کی شاندار باؤلنگ ہیٹرک سمیت 5 شکار کیے میچ کے ہیرو قرار پائے. پاکستانی کھلاڑی نے ٹرافی کے ساتھ بھرپور جشن بھی بنایا. چیمپئن پی سی بی کی سیریز جیتنے پر قومی ٹیم کو مبارکباد. پاکستان ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے جیت سے لاپتاثرین کے نام کر دی. سلمان آغا اور شاہین آفریدی کا سیریز کی میچ فیس فلڈ ریلیف فنڈ میں دینے کا اعلان. ٹرائی سیریز اسپورٹس پر دکھائے گئے. اور عالمی نمبر 1 اسپین کے کارلوس الکراز نے یو ایس اوپن کا تاج اپنے سر سجا لیا. الکراز نے فائنل میں دفاعی چیمپئن یانک سنر کو شکست دی. امریکی صدر نے بھی فائنل دیکھا. اسپینش کھلاڑی کی گرینڈ سلم ٹائٹل کی تعداد 6 ہو گئی ہے.